بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلایا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ کئی مرتبہ موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرہ سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تو اسے دیکھے اور نہ ہی وہ تمہیں دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ بس ساتھیوں نے اجازت دے دی اور یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہایت خوبصورت معریش نوجوان حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی نبی کریم ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان اس کی بات سے روئے اور کہا کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی بولا تو پھر آپ کہاں ہیں؟ اب حضرت سلمان سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ وہ موجود ہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ آخرکار حضرت سلمان یہودی سے کہنے لگا کہ میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ سب کے سب ہم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، اس نے کہا کہ السلام علیکم یا محمد۔ جب یہ کلمہ پڑھا تو تمام صحابہ میں ایک کہرام مچ گیا اور سب آہو بکا کرنے لگے اور یہودی سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، اور شاید تجھے معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، میرے سفر کی ناکامی، اور اے کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، اور اگر جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اگر وہ بھی پڑھی تھی تو کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا یہاں حضرت علی موجود ہیں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں؟ تو حضرت علی آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے دوران دانتوں سے شعاعیں نکلتی تھیں، سینہ سے ناک تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا کہ اے علی، تو نے جو کچھ بتایا سچ بتایا، تو رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا ہاں سلمان، جاؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ بھیج دیں۔ حضرت سلمان نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت فاطمہ کی آواز آئی۔ حضرت سلمان نے حضرت علی کا پیغام دیا اور سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لائیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشہ کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے، اور پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہا کہ واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد ہے، کائنات تیری نیاز مند اور بے نیاز ہے۔
میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف میں تیرا حبیب ہے جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ احباب میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔